السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شیطان جہنم میں موت مانگے گا اور جہنم میں لے جانے والے دل فریب اعمال کون سے ہیں، اور کافر جب جہنم کو دیکھیں گے تو کس طرح چلائیں گے، اور ابلیس کے لشکروں کا آپس میں کیا جھگڑا ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز سے شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جہنم کے کنارے کھڑے کافروں کی آرزو ہوگی کہ کاش میں ایک دفعہ دنیا میں لوٹ جاؤں اور پھر میں نیک اعمال کر سکوں۔ اس کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں ارشاد خداوندی ہے، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب کافر جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جہنم کا عذاب دیکھ کر دنیا میں دوبارہ جانے کی خواہش کفار میں بڑھتی چلی جائے گی۔ جو وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، وہ دنیا میں جانے کی خواہش ان کی بڑھتی جائے گی۔ اس کے بارے میں سورہ شورى کی آیات نمبر 44 تا 45 میں ارشاد خداوندی ہے، تم دیکھو گے کہ جب ظالم لوگ اپنے سامنے عذاب پائیں گے تو کیا کہیں گے، کیا اب دنیا میں واپس پلٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ جب یہ لوگ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور جہنم کو نظر بچا بچا کر کے نکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی جہنم کو نظریں بھر کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے، واقعی وہ لوگ خسارے میں رہے کہ جنہوں نے آج قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ عذاب علیم میں مبتلا مجرموں کی درخواست کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایک دفعہ ہم سے عذاب ہٹا لے تو ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 12 to 16 ارشاد خداوندی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے عذاب دور فرما دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آیات لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس سے بھی منہ موڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اب اگر ہم کچھ عذاب ان سے ہٹا بھی دیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو دنیا میں پہلے کچھ کرتے رہے ہو۔ جس روز ہم تمہیں بری طرح پکڑیں گے اس روز خوب انتقام لیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو جہنم میں دیکھ کر کہیں گے، اے ابراہیم، آج میں تیری فرما برداری کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بخاری نے حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے چچا آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ تو آزر کہے گا کہ اچھا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا چچا تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم، تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک
بچھو ان کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، اور فرشتے اس بچھو کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ بچھو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں انسانی شکل میں نہیں بلکہ بچھو میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد ابلیس کا کیا حال ہوگا اور وہ اپنے پیروکار سے کیا خطاب کرے گا، اس کے بارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد خداوندی ہے، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ سب کے سب سچے تھے، اور میں نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے ان کی خلاف ورزی کی، اور ہاں میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، تم نے خود ہی میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، اور ابلیس کا جہنم میں کیا عبرتناک انجام ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور احمد نے حدیث روایت کی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 14 میں بھی ارشاد خداوندی بھی ہے، اور حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا پھرے گا۔ اس کی اولاد یعنی اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھر رہا ہوگا، اس کے پیروکار بھی موت اور ہلاکت کو پکاریں گے، حتیٰ کہ جب وہ آگ کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو ابلیس کہے گا کہ ہائے موت، اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی کہیں گے ہائے موت۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اور جہنم میں ایک نیک اور صالح دوست کی یاد کفار اور منافقین اور جہنمیوں کو آئے گی، اور وہ صالح دوست کو یاد کر کے اس کی تلاش کس طرح کریں گے، اس کے بارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 62 تا 64 میں ارشاد خداوندی ہے، جہنمی آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق اڑایا، ممکن ہے وہ یہیں کہیں ہوں لیکن نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ اہل جہنم میں اس قسم کی بحثیں ہونے والی ہیں، اور جہنم میں ایک گمراہ اور بے دین دوست کی یاد سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 تا 29 میں ارشاد خداوندی ہے، اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے افسوس، میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا۔ شیطان واقعی انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، اور جہنم میں لے جانے والے دل فریب اعمال کون کون سے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کیا احادیث ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا، اور اللہ نے فرمایا، جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو، اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں
تم انہیں دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا، پھر جاؤ اور جنت اور جنتیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ میں اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیے ہیں انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کی، تیری عزت کی قسم رب العالمین، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت کو شہوات اور لذات سے اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، جاؤ، دوبارہ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، سب کچھ دیکھا اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم رب العالمین، مجھے ڈر ہے کہ میں تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور اسی طرح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ناگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور اسی طرح دنیا کی رنگینیوں کا انجام آخرت میں جہنم ہے۔ اس کے بارے میں احمد اور حاکم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ اور مسلم کی نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح 1000 آدمیوں میں سے 999 آدمی جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آدم کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے آدم۔ حضرت آدم رضی اللہ عنہ عرض کریں گے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں، اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مخلوق میں سے آگ کی جماعت الگ کر دو۔ حضرت آدم عرض کریں گے، آگ کی جماعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے 1000 آدمی اور تم میں سے ایک آدمی کی گنتی انہی سے پوری ہو جائے گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے،
اور مزید امت کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں عورتوں کی تعداد کس طرح سے زیادہ ہوگی، وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جنہیں لعنت بھی کیا گیا اور احسان فراموش اور ناشکری عورتوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا، اور وہ عورتیں کہ جو ننگی جو کپڑے بھی پہنے ہوں گے لیکن وہ ننگی دکھ رہی ہوں گی، ان عورتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام بیانات کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب، آگ کے نام، جہنم کے نام سے، اس کی ہوا سے اور ہر طرح سے اللہ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن دشمنوں کی چالیں ان پر الٹ دے اور ہمیں ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ویورز، اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔